اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی تیار ہو گئے سب کلاس کے لیے؟ جی تو مخارج کا بیان چل رہا تھا، مخارج کا بیان شروع ہوا۔ جو حروف جن حروف کے مخارج ہم نے پڑھے ہیں کیا آپ نے یاد کر لیے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ جی یاد کرنے ہیں نا؟ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مخارج ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ مخارج ہمیں یاد ہونے ضروری ہیں۔ کون سا حرف کہاں سے نکالنا ہے اس کا مخرج معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میں زیادہ نہیں پڑھا رہا ہوں، تھوڑے تھوڑے پڑھا رہا ہوں تاکہ سب یاد کر لیں۔ اور کلاس ڈیلی نہیں ہو رہی ہے، ایک دن چھوڑ کے ہو رہی ہے تاکہ سب یاد کر لیں۔ فائدہ اسی وقت زیادہ ہوتا ہے کہ جب کہ اس کو یاد کیا جائے۔ تو ہم نے جو حروف پڑھے ہیں، جن حروف کا مخارج پڑھے ہیں وہ الف سے لے کر زال تک مخارج پڑھے ہیں۔ تو بتائیے الف کا مخرج کون بتائے گا؟ الف کا کیا مخرج ہے؟ بولیے کوئی۔ جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ ٹھیک ہے، پوری کلاس میں سے کوئی ایک بھی بولے گا نا تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ کلاس میں لوگ سمجھنے والے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور محنت سے کلاس لے رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، با کا مخرج بتائیے گا۔ منہ کی خالی دونوں ہونٹوں کی نمی والا حصہ۔ جی، دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ کیسے ادا کریں گے؟ ب۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ مشق کرتے رہیں گے تو حروف آسانی سے نکل جائیں گے۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ۔ تا کا مخرج بولیے۔ جی جی جی، زبان کی نوک ثنا علیا کی جڑ۔ زبان کی جو نوک ہے یہ نوک کو جو اوپر والے جو دو ثنا علیا ہیں نا اوپر والے، ان کی جڑ پر لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ مثال کے طور پر یہ جو انگلی ہے نا ہماری، یہ ثنا علیا ہے اور یہ زبان ہے، تو یہ نوک ہے، اس کو یہاں لگانا ہے جڑ پہ۔ تا ادا کریں گے، تا تا تا۔ تو زبان کی نوک ثنا علیا کی جڑ، یہ تا کا مخرج ہوا۔ سا کا مخرج بتائیے۔ زبان کی نوک ثنا کا کنارہ۔ جی جی، ماشاء اللہ یاد کر رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ زبان کی نوک ثنا علیا کا کنارہ، کنارے پر لگائیں گے، نرمی سے ادا کریں گے۔ کس طرح؟ ثا ثا۔ جی ادا کیجئے گا، ثا ثا، نرمی سے، بالکل نرمی سے۔ زبان کی نوک کو ثنا علیا کے کنارے پر لگائیں گے، ادا کریں گے ثا 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 ثا۔ ٹھیک ہے جی، تو جب صحیح جو اس کا مخرج ہے نا، جب وہاں سے اس کو ادا کریں گے تو دوسرا حرف نہیں ادا ہوگا۔ اگر ہم نے سا کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کیا تو پھر وہ سا ہوگا، سا، اور عام طور سے سا ہی پڑھتے ہیں اس کو، سا، تو سا یہ حرف غلط ہے۔ تو اس لیے زبان کی نوک کو ثنا علیا کے کنارے پر لگائیں گے تو پڑھیں گے ثا ثا، بالکل نرمی سے۔ اچھا، جیم کا مخرج بتائیے۔ زبان کا بیچ اوپر کا تعلق۔ جی جی، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، بالکل اوپر، زبان کے بیچ کو وہیں سیدھا وہیں لگائیں گے، لے جا کر کے ادا کریں گے جیم جیم۔ ٹھیک ہے، ہا، ہا کا مخرج بتائیے۔ ہا، جی، وسط حلق، وسط حلق، اور یہ یعنی کہہ کر کے اس کو بتلایا گیا ہے کہ وسط حلق کیا چیز ہے۔ وہ
یعنی یہ وسط حلق کا ترجمہ ہے، آگے درمیانی حصہ، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، تو وہاں سے ادا کریں گے ہا کو، کس طرح سے؟ ح ح ح، ٹھیک ہے؟ الحمد الحمد، ٹھیک ہے؟ اگر حلق کے بیچ سے اس ہا کو ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ چھوٹی ہا بن جائے گی، لہن جری غلطی ہو جائے گی۔ تو خا کا مخرج بتائیے، خا۔ ادنا حلق، ادنا حلق کہتے ہیں منہ کی طرف والے حصے کو، ٹھیک ہے؟ ادنا حلق مخرج اتنا ہی ہے، ادنا حلق۔ آگے جو کتاب میں لکھا ہے نا یعنی، یعنی سے اس کا ترجمہ بتلایا گیا ہے کہ یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ ہا تو ہے درمیان سے ادا کیا ہے، اور خا کو منہ کی طرف سے آگے والے حصے سے ادا کریں گے، تو خا کو وہاں سے ادا کریں گے، خا خا، احتیاط سے ادا کریں گے خا کو بھی، اگر احتیاط نہیں کریں گے تو کھا اس طرح بنے گا کھا، تو احتیاط سے ادا کریں گے خا خا، ٹھیک ہے؟ اچھا دال کا مخرج بتائیے۔ زبان کی نوک ثناء کی جڑ۔ جی، جو اوپر آپ نے تا کا مخرج پڑھا ہے نا وہی دال کا مخرج ہے، جہاں سے تا کو ادا کریں گے وہیں سے دال کو ادا کریں گے۔ دال، زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ، دال دال۔ ذال، ذال کا مخرج، زبان کی نوک ثناء علیہ کے کنارے۔ جی جی، زبان کی نوک ثناء علیہ کا کنارہ۔ جو سا کا مخرج ہے وہی ذال کا مخرج ہے، ذال کو بھی بالکل نرمی سے ادا کریں گے، زبان کی نوک کو ثناء علیہ کے کنارے پر لگائیں گے، ادا کریں گے ذال ذال۔ اگر تھوڑی بھی زبان ادھر ادھر ہٹی تو پھر دوسرا حرف بن جائے گا، تو زال بن جائے گا، زال زال، یہ حرف غلط ہو جائے گا۔ تو زبان کی نوک کو ثناء علیہ کے کنارے پر لگائیں گے تو نرمی سے ادا کریں گے ذال ذال، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو تھا جو پہلی کلاس میں ہم نے سبق پڑھا ہے، گزشتہ سبق ہے ہمارا یہ۔ اب اس کے بعد را سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ را کا مخرج، چلیے میں اسکرین پر کتاب شیئر کرتا ہوں، وہاں پڑھتے ہیں کتاب کے اندر۔ تو یہ آپ کے سامنے مخارج کا بیان، ذال تک مخارج ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ذال کے بعد آتا ہے را۔ را کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، جبکہ ملے ثناء علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے۔ زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کا پچھلے والا حصہ، پشت، زبان کی پشت جو ہے نا پچھلے والے حصے کو بولتے ہیں، تو زبان کا کنارہ اور کچھ یعنی تھوڑی بہت زبان کی پشت، ان کو کہاں ملائیں گے؟ ثناء علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے۔ اوپر والے ثناء علیہ ہیں دو، اور پھر ثناء علیہ کے برابر میں رباعی ہیں، تو زبان کے کنارے اور زبان کی پشت کو ثناء علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے ملا کر کے را کو ادا کریں گے، کس طرح سے؟ را 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 را، ٹھیک ہے؟ زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، ان کو کہاں ملائیں گے؟ ثناء علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے ملائیں گے ان کو، ٹھیک ہے؟ پھر ادا کریں گے را را را، ٹھیک ہے؟ یہ را کا مخرج ہوا۔ اس کے بعد زا سین، دیکھیے زا سین صاد، تینوں کا مخرج ایک ہے، زا سین صاد۔ تو زا سین کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثناء علیہ سے۔ زبان کی نوک کو کہاں لگائیں گے؟ ثناء سفلا کے کنارے سے، اور تھوڑا بہت ٹچ کریں گے ثناء علیہ سے۔ ثناء سفلا جو نیچے والے جو دو دانت ہیں وہ ثناء سفلا ہے، تو زبان کی نوک کو ثناء سفلا سے ٹچ کریں گے، ثناء سفلا کے کناروں سے، ٹھیک ہے؟ اور اوپر والے جو ثناء علیہ ہیں تھوڑا سا ثناء علیہ سے بھی ٹچ کریں گے، تو زا سین ادا ہو جائے گا، کس طرح سے؟ ز ز، ثناء سفلا کے کنارے پر زبان کو لگائیں گے اور تھوڑا بہت ثناء علیہ سے بھی ٹچ کریں گے۔ وہی بتایا کہ زبان کی نوک اور ثناء سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثناء علیہ سے، یعنی تھوڑا بہت ثناء علیہ سے بھی ملائیں گے۔ پھر ادا کریں گے
ز ز سین. ان حروف میں زا سین صاد یہ تینوں حروف ایسے ہیں مخرج تینوں کا ایک ہے. تینوں میں ادا کرتے وقت سی ٹی سی کی آواز نکالیں گے. جس طرح سے سی ٹی کی آواز نکلتی ہے ان تینوں حروف کو ادا کرتے وقت اس طرح سے سی ٹی کی آواز نکلتی ہے. جیسے ز سین صاد ز سین صاد. زا سین صاد تینوں کا مخرج ایک. فرق کیا ہے کہ صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. صاد کی جو صفت ہے وہ پر ہونا ہے, بلندی اس کی صفت ہے. منہ بھر کے گہرائی کے ساتھ صاد کو ادا کریں گے, مخرج وہی ہے, بس صفت کا خیال رکھیں گے اس کا کہ اس کی صفت یہ ہے. اس کو موٹا کریں گے, پر کریں گے, گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے. کس طرح سے؟ صاد. ٹھیک ہے. تو زا سین کا مخرج زبان کی نوک اور ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیا سے. شین, دیکھیے شین کا مخرج وہ ہے جو آپ نے کس کا پڑھا ہے؟ جیم کا. جیم شین ان کا مخرج ایک ہے. جیم شین یا متحرک, آگے آئے گا یا متحرک کا, فی الحال جیم کا پڑھ لیا, شین کو سمجھ لے. شین کو وہیں سے ادا کریں گے جہاں سے جیم کو ادا کیا ہے, یعنی زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو ادا کریں گے. شین شین شین. ٹھیک ہے. صاد, صاد کا مخرج وہی جو اوپر آپ نے زاسین کا پڑھا ہے. زبان کی نوک ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیا سے ادا کریں گے. صاد صاد. دیکھیے اس صاد کی جو صفت ہے وہ بلندی, پر ہونا اس کی صفت ہے, بلندی صفت استعلا اس کے اندر پائی جاتی ہے. اگر اس صفت کو ہم ختم کر دیں گے تو پھر یہ سین بن جائے گا. تو اس لیے صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. صاد صاد. اہدنا الصراط اہدنا الصراط. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ضاد. ضاد, دیکھیے ضاد تمام حروف میں سب سے ثقیل اور سب سے مشکل حرف ہیں یہ ضاد. اس کو اکثر لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں. اس کو کوئی پڑھتا ہے دواد, یعنی دال سے پڑھ دیتا ہے دواد, کوئی اس کو پڑھ دیتا ہے زواد, کوئی پڑھ دیتا ہے زوا کے ساتھ زواد. تو یہ دواد بھی غلط اور زواد بھی غلط. نہ یہ دواد ہے نہ یہ زواد ہے, بلکہ یہ اس کا اپنا الگ مخرج ہے. تو اس کو صحیح اس کے مخرج سے ادا کرنا وہ ضروری ہے. اگر اس کے مخرج سے اس حرف کو ادا نہیں کیا جائے گا تو یہ بہت ہی غلط ہوگا. لحن جلی غلطی تو ہوگی, لیکن بعض مرتبہ یہ کہیں زا بن جائے گا, کہیں اس کو زا بنا دیا جائے گا, کہیں اس کو رال بنا دیا جائے گا. تو جیسے ہی حرف ادھر ادھر ہوتا رہے گا معنی بدلتے رہیں گے. تو اس لیے اس حرف ضاد کی مشق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مخرج اس کا سمجھ لیں. زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ, یہ مخرج اس کا. زبان کی کروٹ, کروٹ جو سائڈ جو ہوتی نا سائڈ ہے, وہ زبان کی کروٹ کہاں لگانی ہے؟ زبان کی کروٹ کو اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ پر, جو اوپر ڈاڑے ہیں. ٹھیک ہے. اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ پر لگا کر کے ادا کریں گے. دیکھیے اس لفظ حرف, ایک بار ویڈیو آن کر کے بتا دیجئے. جی ویڈیو آن کر کے بتا دیجئے ایک بار. اچھا بتا رہا ہوں, چلیے بتاتا ہوں میں. تو یہ ضاد یہ حرف ہے, اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ. اس کے اوپر خوب توجہ دینی ہے اور اس کی خوب مشق کرنی ہے. اکثر لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں. مخرج اس کا زبان کی کروٹ, یہ زبان مثال کے طور پر یہ ہم نے اس کو زبان مانا ہے. یہ جو سائڈ ہے, یہ سائڈ ہے, یہ کروٹ ہے, یہ کروٹ ہے. تو زبان کی کروٹ کو جو اوپر ڈاڑے ہیں ان ڈاڑوں پر لگانا ہے, اور جو اس کی صفت ہے بلند یعنی منہ بھر کے پڑھنا, پر کرنا, تو صفت اس کی ادا کرنی ہے تو یہ حرف ادا ہو جائے گا. دیکھیں اس حرف کو بائیں طرف سے, بائیں جانب سے, یعنی بائیں کروٹ کو بائیں ڈاڑ پر لگائیں گے تو
کچھ آسان ہوگا، اس کو آسان ہوگا ادا کرنا، اور دائیں طرف سے ادا کریں گے تو مشکل ہوگا، اور دونوں طرف سے ایک ساتھ ادا کرنا یہ بہت مشکل ہوگا۔ تو لہذا ہم پہلے اس کی مشق کریں گے کہ بائیں کروٹ کو بائیں ڈاڑوں پر لگائیں گے۔ کس طرح سے؟ ضاد ضاد ضاد، نہ دعاد کہنا ہے، دعاد اگر کہیں گے تو دال کی مشابت ہو جائے گی، نہ زواد کہنا ہے، زواد کہیں گے تو زا کی مشابت ہو جائے گی۔ ہمیں نہ زا کے مشابہ کرنا ہے اس کو، نہ دال کے مشابہ کرنا ہے، بلکہ اس کے مخرج سے زبان کی کروٹ کو ڈاڑوں پر جب لگائیں گے تو یہ حرف ادا ہو جائے گا، ضاد ضاد۔ اس کی خوب مشق کرنی ہے۔ غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم ولا الضا فی الارض، ارض ضاد ضاد، ضلال مبین، ضلال مبین۔ اکثر لوگ اس کو ولضالین پڑھتے ہیں، ولضالین، تو یہ اس کو زواد پڑھنا یہ غلط ہے۔ آپ دیکھیے جتنے بھی عربی قراء ہیں، آپ جتنے بھی ائمہ حرمین شریفین ہیں، ان کی کسی کی بھی آپ قرات سنیے اور سورہ فاتحہ سنیے، یا جہاں بھی لفظ ضاد آتا ہے اس کو سنیے، کوئی بھی زواد نہیں پڑھے گا اس کو، بلکہ اس کا جو مخرج ہے وہاں سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور صحیح جو قراء ہیں، چاہے وہ مصری قراء ہوں، کسی کی بھی آپ قرات سنیے، کوئی زواد نہیں پڑے گا۔ یہ زواد کا چلن ہمارے یہاں پر ہے، ہماری ایشیا کے اندر زواد کا چلن ہے، زواد یہاں پڑھتے ہیں، بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی لوگ اس کو زواد ہی پڑھتے ہیں۔ لہذا اس حرف کی بہت زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح سے ادا کریں گے؟ آپ ادا کیجئے، میں آپ کو ادا کرا رہا ہوں، ادا کیجئے۔ بائیں کروٹ کو بائیں ڈاڑ پر لگائیں گے۔ پہلے ہم بائیں طرف سے ادا کرنے کی مشق کر لیں، جب بائیں طرف سے مشق ہو جائے گی اور بائیں طرف سے ہم نکال لیں گے تو پھر دائیں طرف سے مشق کر لیں گے، اور جب دائیں طرف سے بھی ہو جائے گی پھر دونوں طرف سے نکالنا پھر آسان ہو جائے گا۔ تو بائیں طرف سے ادا کریں، ضاد ضاد، زبان کی کروٹ کو ڈاڑ پہ لگائیں گے، اور جو تالو ہے اس کو، جو پچھلا حصہ ہے تالو سے چمٹا دیں گے تو یہ پر ہو جائے گا۔ کس طرح سے؟ ضاد ضاد ضاد۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے یہ حرف؟ اس طرح سے اس کی مشق کرنی ہے آپ کو، چاہے مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، سب اس کی مشق کریں گے۔ یاد رکھیے یہ حرف اگر ہم نے اس کی مشق نہیں کی تو ہم اس کو دعاد پڑھتے رہیں گے، زواد پڑھتے رہیں گے، اور کہیں کہیں معنی کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، اور نماز میں اگر ہم یہ پڑھتے ہوں گے تو نماز بھی ہماری فاسد ہو جائے گی۔ بہت سے علماء تو اس کو زواد پڑھنے سے نماز فاسد ہونے کا حکم لگاتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہماری یہ کوشش ہے، یہی کوشش ہے کہ کم از کم جو حروف ہیں، ان حروف کے جو مخارج ہیں وہ مخارج ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں، اور حروف کی تو کسی نہ کسی طرح سے مشق ہو ہی جائے گی، لیکن یہ حرف سب سے زیادہ مشکل حرف ہے۔ اس کے اندر بہت ہی زیادہ لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس کی مشق کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ حرف بھی آسان ہو جائے گا۔ مشکل ہے لیکن جب کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو یہ حرف آسان بن جائے گا۔ دیکھیں محنت کرنے سے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا ہے، محنت کرنے سے کسی چیز کے اندر دلچسپی اور محنت کرنے سے وہ ہر کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، ضاد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الذی انقض ظہرک۔ دیکھیں یہاں دو حرف ہیں، ایک ضاد ہے ایک ظا ہے۔ بہت سے لوگ ان کے اندر فرق نہیں کرتے، انقض ظہرک، انقض ظہرک، یعنی کوئی فرق نہیں ہوتا، اور جب فرق نہیں ہوتا ہے تو یہ لحن جلی غلطی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت ہی دھیان سے جہاں ضاد ہے اس کو ضاد پڑھا جائے، جہاں زا ہے اس کو زا پڑھا جائے، جہاں ظا ہے اس کو ظا پڑھا جائے، دھیان سے۔ الذی انقض ظہرک، انقض ظہرک، ٹھیک ہے؟ تو اس حرف کی خوب مشق کریں۔ تو ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، اور اس کے بعد طا۔ طا کا مخرج وہی ہے جو تا دال تا کا پڑھا ہے آپ نے، جو تا کا دال کا پڑھا ہے وہی طا کا مخرج ہے۔ کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثناء الیا کی جڑ۔ فرق یہ ہے کہ طا کو پر کر کے پڑھیں گے، پر کر کے، یعنی منہ بھر کے طا
تا کو جو ہے پر نہیں کریں گے اور طا کو پر کریں گے. اس طا کی جو صفت ہے وہ پر ہونا اس کی صفت ہے بلندی. اگر اس کی صفت کو ہم ختم کر دیں گے تو پھر یہ تا بن جائے گا. مخرج دونوں کا ایک ہے. دونوں کے اندر جو فرق پیدا کریں گے وہ صفت سے کریں گے کہ طا کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے اور تا کو نرمی سے باریک پڑھا جاتا ہے. تو طا کا مخرج زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ طا 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 طا. ٹھیک ہے. ظا کا مخرج زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ. جو زال کا ہے جو سا کا ہے وہی ظا کا ہے. بس ظا کو پر کر کے پڑھیں گے. کس طرح سے؟ ظا 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 ظا. مخرج وہی ہے بس پر کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. اور عین کا مخرج وہ ہے جو آپ نے ہاں کا پڑھا ہے وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ. ادا کریں گے عین ح عین ح عین. تو ہا اور عین دونوں کا مخرج ایک. غین کا مخرج وہ ہے جو آپ نے کس کا پڑھا ہے خا کا. غین اور خا دونوں کا مخرج ایک ہے. تو ادا کریں گے غین خا غین خا غین. ٹھیک ہے. تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. یہاں تک خوب مشق کریں. بعض حروف تو ایسے ہیں ان میں کہ جو پیچھے گزر چکے ہیں. یعنی اس کے اندر جو آیا ہے زا سین صاد تینوں کا مخرج ایک ہے. اور طا کا مخرج تا دال طا تینوں کا مخرج ایک ہے. ثا ذال ظا تینوں کا مخرج ایک ہے. تو آج ہمیں غین تک یاد کرنا ہے اور تمام حروف کی خوب مشق کرنی ہے. جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنی ہی جلدی ان حروف کی ادائیگی آسان ہو جائے گی. مشق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اس لیے مشق کرتے رہیں. کلاس جب ختم ہو اپنا وقت نکال کر کے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو نکال کر کے آپ بیٹھا کیجئے. نورانی قاعدہ لے لیجئے. نورانی قاعدے میں جو تختی ہے نا الف با تا کی اس تختی کی پوری مشق کیجئے. وہاں سے با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. تو اس طرح سے اس پوری تختی کی مشق کریں. جن حروف کے آپ نے مخارج پڑھ لیے ہیں ان کو دھیان سے توجہ سے وہاں سے نکالیں. تو انشاءاللہ جب آپ مشق کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ صحیح تلفظ کرنے لگیں گے اور اللہ کے قرآن کو کما حق ہو تلاوت کرنے کی پوری آپ کوشش کرنے لگیں گے. تو لہٰذا آپ کوشش کیجئے جو حروف آپ کو بتلائے گئے ہیں ان کی مشق کیجئے. تو ایک سورت کی مشق کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنی کلاس کو ختم کر دیتے ہیں. آج ہماری سورت جو ہے سورہ اخلاص ہے. سورۃ الفلق ہماری ہو چکی ہے. سورۃ الاخلاص کی مشق کرتے ہیں اور اس کے بعد کلاس ہماری یہ ختم ہو جائے گی. چلیے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جن حروف کے آپ نے مخارج پڑھ لیے ہیں پوری کوشش کریں کہ ان حروف کو وہیں سے نکالا جائے جو ان کا مخرج ہے. ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد. قل قاف کو پر کر کے منہ بھر کے پڑھیں گے. قل هو اللہ احد. اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے چونکہ اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے. اللہ کے لام کا قاعدہ یہی ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہوتا ہے تو اللہ کے لام کو پر یعنی منہ بھر کے پڑھتے ہیں. هو اللہ. قل هو اللہ احد. احد حمزہ ح دونوں کا دیکھیں دونوں حلق سے نکلیں گے. حمزہ بھی حلق سے نکلے گی اور ہا بھی حلق سے نکلے گی. فرق کیا ہے کہ حمزہ کو آخری سینے کی طرف سے نکالیں گے اور ہا کو حلق کے بیچ سے نکالیں گے. تو اس لیے دونوں کے اندر فرق کر کے پڑھیں گے. احد احد. قل هو اللہ احد احد احد. ٹھیک ہے. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ کے لام کو پر اور آگے صاد کو پر. ابھی جو صاد آپ کو سمجھایا ہے کہ مخرج ایک وہی ہے اس کا جو سین کا ہے لیکن اس کو پر کر کے پڑھیں گے منہ بھر کے پڑھیں گے اس کو. اللہ الصمد.
अल्लाहु समद, दाल के अंदर कलकला करेंगे, ठीक है। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, लम को जल्दी से पढ़ेंगे, इसके मीम के अंदर इजहार होगा, मीम साकिन के बाद या है तो इसलिए इसमें इजहार होगा। कायदे आप जब आगे पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे बहुत से लोग पढ़ते हैं ना लम यलिद, तो ये गलत है, जल्दी से इजहार के साथ लम यलिद वलम यूलद, ठीक है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। एक एक हर्फ पर जो हरकत है उस हरकत को खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। जब उनकी जो हरकत, जिस हरकत का जो मकाम है उस हरकत को वो मकाम देंगे तो वो उनके अंदर खुद ब खुद खूबसूरती पैदा हो जाएगी। तो एक एक हर्फ को अलग अलग करके जो उसका मखरज है, जो उसके अंदर सिफ़ात है, उन तमाम चीज़ों का ख्याल करते हुए हम कुरान को तिलावत करते रहें। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। एक मरतबा मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये है, इस सूरत की आपको मश्क करनी है और इसी तरह से जो हरूफ आपको मखारिज में दिए हैं उन हरूफ को उन मखारिज को याद भी करना है और साथ साथ उनकी मश्क भी करनी है, ठीक है। शुरू में मैं आपसे जो पढ़ें उनकी मश्क उनको सुनूंगा भी ताकि मुझे मालूम हो जाए कि आपने याद किया है। तो ठीक है, आप जो सबक दिया है इसको याद कर लें। इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर फिर मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।